بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فتنے کے دور میں اولاد کی صحیح تربیت اور گھر کو چین و سکون کا مرکز بنانے کے لیے اکثر نسخہ ہے۔ بارہا تجربہ ہوا ہے کہ اس کو ورد زبان بنائیں اور آج کل کے حالات میں اپنی نسلوں کے ایمان اور جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے۔ آج کل انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قبیح اسباب موجود ہیں، جن کی وجہ سے انسان غلط کاموں میں لگ کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق جل جلالہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی قیمتی دعا ہے۔ اس دعا کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کی شادی ہو گئی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ بھی اس دعا کو ورد زبان رکھیں، اور جن کی اولادیں ہیں وہ بھی اس دعا کو ورد زبان رکھیں۔ کیونکہ اب اگر شوہر نیک نہیں ہے تو یعنی بیوی پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ازواج کا یعنی استعمال ہوا ہے، اور اگر شوہر پڑھے تو بیوی نیک ہو جائے گی، تو دونوں پڑھیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ دعا بڑی قیمتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دعا کی طرف بغیر کسی تاخیر کے۔ کتاب کا نام ہے مستند مجموعہ وظائف، صفحہ نمبر 586 پر یہ جو ہے نسخہ لکھا ہوا ہے۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد مانگنے کی دعائیں اور اعمال۔ اچھے رشتے ملنے کے لیے اہم دعائیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، تو اس کے لیے دوسروں کی زندگی خوشگوار رہنے دیں۔ آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی خوشگوار ہو جائے گی۔ مثلاً اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی شدہ ازدواجی زندگی خوشگوار ہو، تو ہم دوسروں کی ازدواجی زندگی اپنے برے اخلاق سے خراب نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی کوئی خراب نہیں کرے گا۔ ماں باپ بڑے بھائی بہن کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بھائی بہنوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعائیں یاد کروا دے جن میں اچھے رشتے کا ملنا اور عافیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا طلب کیا گیا ہے۔ دعا یہ ہے: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 اور پارہ نمبر